رحمان صاحب، عزیز جناب رئیس الدین صاحب، رئیس کاظمی صاحب، فخر الدین صاحب، سوراب اعظمی صاحب، سلیم بھائی پلاسٹک والے صاحب، ابراہیم پٹھان صاحب، امان پہلوان صاحب، اسرائیل قریشی صاحب، نصیر بھائی صاحب، تمام عزیز دوستوں، ساتھیوں، پس پردہ بیٹھ کر سننے والی عزت مآب میری ماں بہنوں، السلام علیکم اور رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت اچھا کیا دہشت پسندوں کو سزا دے کر، بہت اچھا کیا دہشت پسندوں کو سزا دے کر۔ عدالت تیرے حق میں سب کے ہونٹوں پر دعا ہوگی، عدالت تیرے حق میں سب کے ہونٹوں پر دعا ہوگی، مگر ہر ایک ہندوستانی تجھ سے پوچھتا یہ ہے، مگر ہر ایک ہندوستانی تجھ سے پوچھتا یہ ہے، جو ہے گجرات کا قاتل اسے کس دن سزا ہوگی، جو ہے گجرات کا قاتل اسے کس دن سزا ہوگی۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجلس اتحاد المسلمین کی مزاج ہی الگ ہے، مجلس اتحاد المسلمین کے قائدین کی مزاج ہی الگ ہے۔ وہ اخیار کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرتے ہیں، کسی سے ڈرتے اور گھبرانے والے نہیں ہیں۔ مجلس اتحاد المسلمین کی مزاج کے حساب سے آج جو آپ کا امیدوار ہے عبد الملک، انشاءاللہ العظیم اس ایریے سے ایک ایک آدمی، ایک ایک بچہ اور میری پتہ پردہ بیٹھ کر سننے والی عزت ماں بہنوں سے ادب التماس کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ایک سازگار ماحول ہمارے گاؤں میں مہیا کیا ہے کہ آج آپ متحد ہو کے، منظم ہو کے، اگر آپ ایک ایک ووٹ کا استعمال، جو مسلمانوں آپ کے پاس اگر کوئی طاقت ہے، آپ کے پاس مسلمانوں کی اگر کوئی امانت ہے، اگر آپ کی اپنی موجودگی کا احساس اگر اخیار کو دلانا ہے، اگر ڈرنے اور گھبرانے کا موقع میں ماحول نہیں ہے، آپ کے پاس جو ایک امانت ہے اگر اس کو واپس کرنے کا اگر وقت ہے تو 15 تاریخ کے دن صبح فجر کے ووٹ دیں گے۔ آپ صرف یہاں بیٹھ کے اگر عبد الملک صاحب کو ووٹ دیں گے، پتنگ کے نشان کو ووٹ دیں گے، تو ہمارے قوم کے مسلمانوں کی طاقت میں اضافہ نہیں ہوگا، ہندوستان کے ہر مسلمانوں کی طاقت میں اضافہ ہوگا۔ آج مظفر نگر کے مسلمان پریشان ہیں، آج گجرات میں، آج کے ماحول میں آپ دیکھیے، گجرات میں پچھلے الیکشن ہوا، ہمارے مسلمانوں کی بے بسی دیکھیے، گجرات کے مسلمانوں کی بے بسی دیکھیے، عصمت ریزی کرنے والوں کی سرپرستی کرنے والوں کو ووٹ دینا پڑا، ہماری دکانوں کو، ہماری املاک کو چلانے والوں کو ووٹ دینا پڑا۔ مسلمان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ آج بھی خوف کے عالم میں گجرات کا مسلمان زندگی گزار رہا ہے، آج بھی خوف کے عالم میں میری ماں بہنیں پریشان ہے، تیار و مددگار ہے۔ ہندوستان کا ہر مسلمان آج پریشان ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہندوستان کا ہر شہر کا مسلمان حیدرآباد کے در پر دارالسلام آ رہا ہے؟ ہندوستان کے ہر چھوٹی ریاست سے، ہندوستان کی ہر بڑی ریاست سے ہر مسلمان آ جا رہا ہے کہ آئیے بیرسٹر صاحب ہمارے پاس آئیے، آپ مضبوط ہیں، آپ حیدرآباد میں آپ بہت مضبوط ہیں، حیدرآباد کا مسلمان طاقتور ہے، آئیے آپ۔ آج مالیگاؤں کو جانا پڑ رہا ہے، آج مظفر نگر کو جانا پڑ رہا ہے، آسام کا مسلمان بلا رہا ہے، کشمیر کا مسلمان بلا رہا ہے، کنیا کماری سے آواز آ رہی ہے کہ مظفر نگر کے مسلمان آواز دے رہے ہیں۔ آج کئی مسلمان آج بے روزگار ہے، کئی مسلمان تیار و مددگار ہے، ہماری ووٹوں سے طاقت حاصل کرنے والے، ہماری ووٹوں سے اقتدار حاصل کرنے والے، جہاں ہمارے پر ظلم زیادتی ہوتی ہے تو کوئی آگے نہیں آتا ہے، کوئی آگے نہیں آتا ہے۔ اور یہ ظالم پولیس والے بھی ظلم جو زیادتی کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی مساجد میں بم دھماکے ہوتے ہیں، مسلمانوں کی بستیوں میں بم دھماکے ہوتے ہیں، مسلمانوں کے املاک کو تباہ کیا جاتا ہے، مسلمانوں کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹا جاتا ہے۔ اگر اس کے بعد کوئی مسلمان جمع ہوتے ہیں یا ملک صاحب کے پاس آتے ہیں یا محلے کے کوئی بڑے لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو ظالم پولیس والے مسلمانوں کے سینے کو چھلنی کر دیتے ہیں۔ بتاؤ، میں بات کر رہا ہوں جنرل بھوجبل کی، کیوں 2001 کے فسادات میں، اس کے بعد کے بم دھماکوں میں کتنے مسلمانوں کو شہید کیا گیا ہے، کتنے مسلمانوں کی سینوں میں گولیاں ڈال دی گئی ہے، تو کون آتے ہیں یہاں پر؟ کسی کی ماں نے جنی حیدرآباد میں ایسی حرکت کرے، کسی کی ماں نے جنی کہ حیدرآباد کے مجلس اتحاد المسلمین ہم 7 اسمبلی رکن اسمبلی 7 ہے مگر 290 پہ بھاری ہے۔ کوئی مائکا لال مجلس اتحاد المسلمین کی جو خواہش کرتے ہیں تو کسی کی ماں نے جنی کہ ان کو بیٹھو یا ہٹو یا سر کو کھولنے کے لیے، تو آج ایک ماحول بنا ہوا ہے۔ جب عبد الملک صاحب یہاں سے منتخب ہو کے جائیں گے تو پچھلے اسمبلی میں کیا ہوا تھا، کس نادان نے، کس ظالم نے کس کو پچکڑ مارا تھا، کس کو لافہ مارا تھا، مگر وہ ہاتھ نہیں لیں گے اب
अब्दुल آپ کی آواز بن کے مالے کون کے معصوم مسلمانوں کی، مالے کون کے بے گناہ مسلمانوں کی یہ آواز عبد الملک کی شکل میں جب جائیں گی اسمبلی کے اندر مہاراشٹر کی، تو کسی کی ماں نے جنی یہ حلف اردو میں لیں گے، کوئی مائیکل لال عبد الملک کو روکنے کے لیے پیدا نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے میرے بھائی، وقت کا تقاضا ہے کہ ہندوستان میں ہر یہ چاہ رہا ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کے بڑھتے قدم کو کیسا پکڑا جائے، مجلس اتحاد المسلمین کی طاقت کو کس طریقے سے منتشر کیا جائے۔ آج مہاراشٹر کے اندر مجلس اتحاد المسلمین آ چکی ہے، بہت پہلے آ چکی ہے۔ ناندیڑ میں 11 کارپوریٹر منتخب ہوئے ہیں۔ مجلس اتحاد المسلمین کا کارنامہ ہے کہ حیدرآباد سے نکل کے کرناٹک گئی، حیدرآباد سے نکل کے مہاراشٹر گئی، حیدرآباد سے نکل کے اور دور جائیں گے، اور اس کے بعد یہ یہاں سے نکلیں گے تو عبد الملک صاحب بھی آسام جیسا یہاں پر آئے ہیں تو عبد الملک صاحب بھی نکل کے یوپی جائیں گے، عبد الملک صاحب نکل کے آسام کے بے قصور مسلمانوں کی مدد کریں گے۔ تو وقت کا تقاضا ہے، آئیے میرے بھائی، آپ آج کے ماحول کو، یہ نازک حالات کو سمجھیے کہ مسلمان کی طاقت کو کس طریقے سے منتشر کیا جائے۔ پچھلے بھی ارکان اسمبلی تھے، مسلمان ہی تھے، اسماعیل صاحب سے یہاں پر میں سمجھتا ہوں ان کے 5 سالہ زندگی دیکھے ہیں آپ لوگ، بخوبی جانتے ہیں۔ میں تو ایک دن بھی یہاں نہیں دیکھا، میرا پہلی مرتبہ یہاں صبح آیا ہوں میں حیدرآباد سے، میں دیکھ رہا ہوں، میں یہاں کے لوگوں سے بات کر رہا ہوں، کسی ایک شخص نے بھی نہیں کہا کہ پچھلے جو MLA تھا اسماعیل صاحب، انہوں نے کوئی کام نہیں کیا کہ مسلمانوں کی بے روزگاری کا مسئلہ ویسی ہے، مسلمانوں کی ترقی کا مسئلہ ویسی ہے، مسلمانوں کے اسکالرشپ کا مسئلہ ویسی ہے، مسلمانوں کی تعلیم پسماندگی اور بڑھتی چلی جا رہی ہے، مسلمانوں کے جو مسائل ہے اس میں اور اضافہ ہوتے جا رہا ہے۔ بتائیے میرے بھائی، ہمارے ووٹوں سے منتخب ہوتے ہیں، اخیار کو طاقت پہنچاتے ہیں، ہمارے ووٹوں ہماری گلی کوچوں میں آتے ہیں، ہمارے ووٹوں سے اخیار کو طاقت پہنچاتے ہیں۔ اب وقت ختم ہو چکا ہے تو ووٹ نہیں دیں گے، ہماری گھر کی چوکھٹوں میں اگر کوئی چاہ دے گا بھی تو اس کی چھولی میں تھوک دینا آپ لوگ، اور مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار علی جناب عبد الملک صاحب کو دینا ہوگا۔ آپ سے گزارش کر رہا ہوں، ہم حیدرآباد سے یہاں پر آئے ہیں، صرف ایک درد لے کر آئے ہیں، ہم گجرات جاتے ہیں، ہم مظفر نگر جاتے ہیں، جہاں جہاں ہوتے ہیں فسادات، بیرسٹر صفدین اویسی صاحب جاتے ہیں، ہندوستان کے ہر شہر میں گجرات چل رہا تھا، گجرات کا مسلمان ہندوستان کی طرف نظر اٹھائے دیکھا تھا، مگر کوئی مائکا لال بڑے بڑے خطاور شخصیت ہے، بڑے بڑے نام کے لیڈر ہے، اپنے آپ کو سیکولر کہنے والے ہیں، مگر ہندوستان سے کوئی نہیں نکلتا، حیدرآباد سے قیادت نکلتی ہے، گجرات کی سرزمین جاتی ہے، گجرات میں چلتے گھروں کو کھجاتی ہے، گجرات کے مسلمانوں کے دلوں سے خوف کو ہے، مسلمانوں کی ترقی کا مسئلہ ویسی ہے، مسلمانوں کے اسکالرشپ کا مسئلہ ویسی ہے، مسلمانوں کی تعلیم پسماندگی اور بڑھتی چلی جا رہی ہے، مسلمانوں کے جو مسائل ہے اس میں اور اضافہ ہوتے جا رہا ہے۔ بتائیے میرے بھائی، ہمارے ووٹوں سے منتخب ہوتے ہیں، اخیار کو طاقت پہنچاتے ہیں، ہمارے ووٹوں ہماری گلی کوچوں میں آتے ہیں، ہمارے ووٹوں سے اخیار کو طاقت پہنچاتے ہیں۔ اب وقت ختم ہو چکا ہے تو ووٹ نہیں دیں گے، ہماری گھر کی چوکھٹوں میں اگر کوئی چاہ دے گا بھی تو اس کی چھولی میں تھوک دینا آپ لوگ، اور مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار علی جناب عبد الملک صاحب کو دینا ہوگا۔ آپ سے گزارش کر رہا ہوں، ہم حیدرآباد سے یہاں پر آئے ہیں، صرف ایک درد لے کر آئے ہیں، ہم گجرات جاتے ہیں، ہم مظفر نگر جاتے ہیں، جہاں جہاں ہوتے ہیں فسادات، بیرسٹر صفدین اویسی صاحب جاتے ہیں، ہندوستان کے ہر شہر میں گجرات چل رہا تھا، گجرات کا مسلمان ہندوستان کی طرف نظر اٹھائے دیکھا تھا، مگر کوئی مائکا لال بڑے بڑے خطاور شخصیت ہے، بڑے بڑے نام کے لیڈر ہے، اپنے آپ کو سیکولر کہنے والے ہیں، مگر ہندوستان سے کوئی نہیں نکلتا، حیدرآباد سے قیادت نکلتی ہے، گجرات کی سرزمین جاتی ہے، گجرات میں چلتے گھروں کو کھجاتی ہے، گجرات کے مسلمانوں کے دلوں سے خوف کو نکالتی ہے، وہاں پر دوائیں لے کے جاتے ہیں، 25 لاکھ کے دوائیں لے کے جاتے ہیں، ڈاکٹروں کی ٹیم کو لے کے جاتے ہیں۔ تو ایسا ہی ہندوستان کے ایک شہر آسام میں جب آسام کے مسلمانوں کو کاٹا جا رہا تھا، وہاں پر بھی مجلس اتحاد المسلمین کی قیادت پہنچاتی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ قیادت سب کے لیے چھٹتی ہے۔ آپ عبد الملک صاحب کو منتخب کریں گے، مجلس اتحاد المسلمین کے ارکان اسمبلی کو منتخب کریں گے تو طاقت تو یہاں پر بھی اضافہ ہوگا، مجموعی طور پر مجلس اتحاد المسلمین کی طاقت میں اضافہ ہوگا۔ میں پھر ایک مرتبہ خاص طور سے خواتین سے پس پردہ بیٹھ کر سننے والی عزت میں میری ماں بہنوں سے التماس کرتا ہوں، اور جتنے لوگ بیٹھے رہے میں چیلنج کر رہا ہوں، یہ مجموعہ جو ٹھہرا ہوا ہے ایک ایک کوٹ اگر آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ العظیم سب سے پہلے اگر رزلٹ نکلے گا تو عبد الملک کی شکل میں کامیابی کے ساتھ نکلے گا۔ تو آپ وعدہ کریے میرے بھائی، حیدرآباد کی مائیں بہنیں کہہ رہی ہے کہ
مسلمانوں منظر اتحاد المسلمین کے امیدوار کو ووٹ دو. حیدرآباد کے معصوم بچے کہہ رہے ہیں کہ آؤ میرے بھائی طاقتور بنو, تم بہت طاقتور ہے, تم اپنی موجودگی کا احساس دلاؤ. جب تم اٹھ کے بیٹھ جائیں گے تو بڑی بڑی حکومتوں کو خود دیکھنا پڑے گا. یہاں پر اس طرح حرکت دیکھنا پڑا, بڑے بڑے لیڈرز آئیں گے مگر ان کی باتوں میں مت آئیے. منظر اتحاد المسلمین کام کر رہی ہے, منظر اتحاد المسلمین کی پہچان اس کے کام سے ہے. آئیے میرے بھائی ایک ایک ووٹ وطن کے نشان پر دیجیے. اور مقررین ہے انشاءاللہ ہم یہیں رہنے والے ہیں, اللہ چاہا تو پھر ملاقات ہوگی. شکریہ, خدا.